بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں گفتگو یہ چل رہی تھی کہ فعل لازم ہو یا فعل متعدی، وہ اپنے فاعل کو رفع دیتے ہیں، اس لیے اس فصل میں صاحب کتاب نے فاعل کی تعریف کی اور فرمایا تھا کہ 6 اسموں کو نصب بھی دیتے ہیں۔ وہ 6 اسموں میں سے 5 اسموں کا ذکر اس سے پہلے گزر گیا، 4 اسموں کا ذکر اس سے پہلے گزر گیا، اور اب یہاں پر تمیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ تمیز کو بھی فعل لازم ہو یا فعل متعدی، تمیز کو بھی وہ نصب دیتے ہیں۔ تمیز کسے کہتے ہیں؟ اصل میں تمیز یہ مصدر ہے، میزا یمیزو تمییزا، اس کا معنی ہوتا ہے ایک کو دوسرے سے ممتاز کرنا، یا جہاں پر کوئی چند احتمال ہوں تو ان احتمالوں کو ختم کر دینا، یہ کام ہوتا ہے تمیز کا۔ اگر کسی جگہ پر بیٹا چند احتمال ہیں تو انہی احتمالوں کو نحویوں کی اصطلاح میں ابہام کہتے ہیں، یعنی جہاں پر چند احتمال ہیں ان میں سے کسی ایک کا تعین نہیں ہو پا رہا ہو، تو اس عدم تعین، چند احتمال ہیں اور اس میں تعین نہیں ہو پا رہا ہے، اسی عدم تعین کا نام ابہام ہے، اور اسی عدم تعین کو ختم کر دینا یعنی متعین کر دینا، کسی ایک احتمال کو بیان کر دینا، یہی ہے تمیز۔ کیا ہے یہ؟ تمیز۔ اسی لیے صاحب کتاب تمیز کی تعریف کریں گے۔ تمیز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کر دے، یعنی اگر چند احتمال ہوں کہیں پر تو ان میں سے کسی ایک احتمال کو متعین کر کے باقی احتمالوں کو ختم کر دیتے، یہی ہے ابہام کو دور کر دینا۔ اب ابہام تو بیٹا کئی چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ کبھی ابہام عدد میں بھی ہو سکتا ہے، عدد کا مطلب شمار، یعنی کبھی شمار کرنے والی چیزوں میں ابہام ہو سکتا ہے۔ شمار کا مطلب گننے والی چیزیں، ان میں بھی ابہام ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی لفظ ایسا آ جائے وہ ابہام کو دور کر دے، گنتی میں ابہام کو دور کر دے، تو اسی کو کہیں گے کہ تمیز یہ ابہام کو دور کر رہی ہے عدد سے، یعنی گنتی سے۔ مثال دوں میں آپ کو، میرے پاس 10 ہیں، اب 10 ہیں، اب یہ میرا جملہ آپ نے سنا، اب آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ 10 کیا چیز ہے، قلم 10 ہیں، کتابیں 10 ہیں، کیا ہے؟ کتنے احتمال نکل آئیں گے؟ کتابیں بھی 10 ہو سکتی ہے، قلم بھی 10 ہو سکتے ہیں، روپے بھی 10 ہو سکتے ہیں، اور یہ سب گننے والی چیزیں ہیں، گنتیوں میں سب آتی ہیں، یہ اسی کو عدد کہتے ہیں۔ اب میرے پاس 10 ہے، بہت ابہام ہے، کتنے احتمالات نکل گئے۔ اب میں نے آگے یہ بیان کر دیا قلم ہے، تو یہ قلم جو لفظ میں نے بول دیا نا، اب جتنے بھی احتمالات آپ کے دماغ میں گھوم رہے تھے نا، گردش کر رہے تھے، وہ سارے احتمالات ختم ہو گئے۔ وہ صرف اور صرف ایک احتمال، ان احتمالوں میں سے ایک احتمال متعین ہو گیا نا، وہ کیا ہے؟ قلم ہونے کا۔ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں تمیز اسمیست کے رفع ابہام کند۔ تمیز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرتا ہے۔ ابہام تو سمجھ میں آ گیا نا۔ اب وہ ابہام کہاں سے دور کرتا ہے؟ وہ چند چیزوں سے ہو سکتا ہے، کہتے ہیں از عدد، کبھی گنتی سے ابہام کو دور کرتا ہے، جیسے عندی 11، میرے پاس 11 ہے نا، اس میں ابہام ہو گیا تھا، 11 میں ابہام ہوا، احتمال تھا کہ 11 کیا چیزیں ہیں، کون سی چیز 11 ہے۔ اب اس ابہام کو دور کر دیا کس نے؟ درہمن نے۔ تو درہمن یہ بھی منصوب ہے، ٹھیک ہے، تو 6 اسم منصوب ہوتے ہیں، اندی 11 درہمن، تو درہمن یہ تمیز کہلائے گا، چونکہ اس نے ابہام کو دور کیا، اور تمیز بھی منصوب ہوتی ہے، اسی لیے درہمن تمیز منصوب لے کر آئے نا۔ ترکیب کیسی ہوگی اس کی؟ ترکیب ہوگی عند مضاف یا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر ثابت یا موجود سے متعلق ہو کر
مفعول فی وہ خبر مقدم، ثابت محذوف مانیں گے نا یا موجود محذوف مانیں گے، اور یہ عندی اسی کا مفعول فی بن جائے گا۔ اب موجود اس میں مفعول، اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا نائب فاعل، اور عندی اسی کا مفعول فی، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر مقدم۔ احد عشرہ یہ ممیز، بیٹا جس میں ابہام ہوتا ہے نا اسی کو ممیز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ممیز۔ تو احد عشرہ یہ ممیز، چونکہ اسی کی تمیز ہوتی ہے نا، اسی میں احتمال ہوتے ہیں، اسی کے احتمال کو ختم کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو ممیز کہتے ہیں۔ اسی میں امتیاز بخشا جاتا ہے، اسی میں امتیاز دیا جاتا ہے۔ تو احد عشرہ یہ ممیز کہلائے گا، درہمن تمیز، ممیز تمیز سے مل کر یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یا از وزن، یا وزن سے ابہام کو دور کرے، وزن سے بھی یعنی جو چیزیں تولی جاتی ہیں، تو کبھی کبھی تول میں ابہام ہوتا ہے، وزن میں ابہام ہوتا ہے، اس ابہام وزن کے ابہام کو دور کر دیتا ہے۔ جیسے مثال دینا ہے، چوں عندی رطل زیتن، میرے پاس ایک رطل ہے۔ اب ایک رطل بیٹا ایک پیمانہ ہے، عرب میں ایک پیمانہ تھا رطل، ہے نا؟ جیسے ہمارے یہاں پر کلو واٹ چلتے ہیں نا، 1 کلو 2 کلو واٹ ہوتے ہیں، وہاں پر ایسے ایک پیمانہ تھا تولنے کا، ٹھیک ہے؟ تو عندی رطل زیتن، میرے پاس ایک رطل ہے۔ اب ایک رطل کچھ بھی ہو سکتا ہے، تیل بھی ہو سکتا ہے، پانی بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور چیز بھی ہو سکتی ہے، شیرہ ہو سکتا ہے، بہت سارا ابہام ہے، لیکن زیتن جیسی کہا وہ سارا ابہام ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ترکیب ویسی ہوگی جیسے اس سے پہلے کی تھی ہم نے۔ یا از کیل، یا ناپ سے، کیل کا مطلب ہوتا ہے ناپ، ناپ نہ سمجھ تو ہمارے یہاں پر جیسے پانی ہے، تیل ہے، ہمارے یہاں پر یہ ناپا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کچھ پیمانے ایسے بنائے جاتے ہیں جن سے ناپا جاتا ہے، جیسے دھان گیہوں وغیرہ ہمارے یہاں پر تولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دیہاتوں میں نے دیکھا ہے کہ ناپے بھی جاتے ہیں، جب پوری مطلب ایک اندازہ لگانا ہوتا ہے تو پیپے سے ناپ بھی لیتے ہیں ہمارے یہاں پر۔ بہرحال کیل کا مطلب ہوتا ہے ناپنا، تولنا نہیں۔ تو یا از کیل، یا کیل سے یعنی ناپنے میں ابہام ہو، اس ابہام کو دور کر دے تمیز۔ جیسے عندی قفیزان، میرے پاس 2 بوری ہے، تو ایک بوری مان لو، ایک متعین ہے، مان لیجئے کہ کوئی چیز کی ایک بوری 60 کلو کی ہوتی ہے، کسی چیز کی ایک بوری 50 کلو کی ہوتی ہے نا؟ تو وہ ایک ناپ ہوتا ہے ایک طرح سے، کہ بوری بھر گئی اس کا مطلب 50 کلو ہو گیا۔ اب ہم نے کہا عندی قفیزان، میرے پاس 2 بوریاں ہیں۔ اب 2 بوریوں میں، اس میں تو بیٹا ابہام ہے، 2 بوری کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، بھوسا بھی ہو سکتا ہے، گیہوں بھی ہو سکتا ہے، دھان بھی ہو سکتا ہے، چاول بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ابہام ہے نا، اتنے احتمالات نکل گئے۔ لیکن جیسے کہا برن، گیہوں، تو ابہام ختم ہو گیا، ٹھیک؟ تو ترکیب وہی ہوگی جو اس سے پہلے گزر گئی۔ یا از مساحت، یا ابہام مساحت میں ہو، پیمائش میں ہو، تو پیمائش لینتھنگ جسے کہتے ہیں، زمیٹری جو آپ نے میتھمیٹکس میں پڑھا ہوگا، زمیٹری، تو وہاں پر لینتھنگ ہوتی ہے، نپائی ہوتی ہے۔ تو کہیں پر اگر نپائی میں اگر ابہام ہے تو اس نپائی کے ابہام کو اگر کوئی تمیز دور کر دے تو کہا جائے گا کہ یہاں پر مساحت سے ابہام کو دور کر دیا ہے۔ مثال اس کی جیسے کہا جائے ما فی السماء قدر راحت، آسمان میں ایک بالشت کے برابر نہیں ہے۔ تو ایک بالشت ہے نا، قدم ہے، ہاتھ ہے نا؟ اب تو اسٹینڈرڈ یونٹ آ گئے ہیں، اسٹینڈرڈ لینتھنگ کے لیے پیمانے بنا دیے گئے ہیں، اسکیل ہے نا، میٹر ہے، یہ سب بنا دیے گئے۔ اب تو پہلے کبھی انہی چیزوں سے، بالشت وغیرہ سے، ہاتھ سے، گز سے، مطلب ہاتھوں سے، قدموں سے، ایسے لوگ ناپتے تھے پہلے۔ تو جو ناپتے تھے نا، تو اب راحت ان کا معنی ہوتا ہے بالشت، ہتھیلی، تو معنی ہوگا ما فی السماء قدر راحت، آسمان میں ہتھیلی برابر نہیں ہے۔ اب ہتھیلی برابر کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے ہتھیلی برابر؟
اس میں بہت سارا ابہام ہو سکتا ہے کہ ہتھیلی برابر سورج نہیں ہے، ہتھیلی برابر چاند نہیں ہے، ہتھیلی برابر ستارہ نہیں ہے، ہتھیلی برابر ہوا نہیں ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہو، ابہام بہت سارا ہے. لیکن جیسے ہی کہا صحابن، بادل نہیں ہے نا، تو باقی سارے احتمالات ختم ہو گئے. اب صحابن نے امتیاز دے دیا. ترکیب کیا کریں گے؟ ما نافیہ فی السماء بترکیب اضافہ، فی حرف جار، السماء مجرور، جار مجرور سے مل کر موجود، خبر موجود سے یا ثابت سے متعلق ہو کر یہ خبر مقدم ہو جائے گا. قدر و مضاف ہے، راحت مضاف ہے، مضاف الیہ سے مل کر ممیز ہے، صحابن تمیز ہے، ممیز تمیز سے مل کر مبتدا مؤخر ہے. مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. یہ بیٹا تمیز کی بات ہوئی. ایک انہی اسما میں سے مفعول بھی، جو وہ اسما جو کہ منصوب ہوتے ہیں ان میں سے ایک مفعول بھی ہے جس کو فعل متعدی نصب دیتا ہے، کیونکہ مفعول بھی کی ضرورت فعل متعدی ہی میں پڑتی ہے بس. تو اس کو آخر میں ذکر کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ مفعول بھی وہ فعل متعدی ہی کا صرف ہوتا ہے، فعل لازم کا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں مفعول بھی اسم است. اب مفعول بھی کسے کہتے ہیں؟ ظاہر بات ہے مفعول بھی وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو، ہے نا. فاعل کا فعل جس پر واقع ہوا وہ مفعول بھی ہے، وہ بھی منصوب ہوگا. جیسے ہم نے کہا ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا، تو زید نے تو مارا، زید فاعل ہو گیا، اور زید کی پٹائی واقعی کس پر ہوئی ہے؟ عمرو پر، تو عمرو مفعول بھی کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. فرماتے ہیں مفعول بھی اسم است. مفعول بھی وہ ایسا اسم ہے کہ فعل فاعل برو واقع شود، کہ فاعل کا فعل جس پر واقع ہو. جیسے ضرب زید عمرا. اب بداقے سے بتا رہے ہیں صاحب کتاب، کہتے ہیں کہ بداقے سے ایک خاص بات بتا رہے ہیں کہ دیکھیے کوئی بھی فعل ہوتا ہے نا وہ اپنے فاعل سے پورا ہو جاتا ہے. ہم نے کہا ضرب زید، زید نے مارا، بات پوری ہو جائے گی، مسند و مسند الیہ پا لیے گئے، کلام پورا ہو گیا. اب اس میں مفعول بھی کی یعنی جملہ بننے کے لیے، کلام بننے کے لیے مفعول بھی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن مفعول اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کلام کا جز جو ہوتے ہیں وہ مسند اور مسند الیہ ہی کلام کا جز ہوتے ہیں، اور جو کلام کا جز ہوتے ہیں بیٹا اس کو عمدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے مسند اور مسند الیہ جو کلام میں واقع ہوں وہ عمدہ کہلاتے ہیں. اور مسند اور مسند الیہ کوئی بھی، اگر کوئی اسم ایسا ہے جو مسند اور مسند الیہ میں سے کچھ بھی نہیں واقع ہو، جیسے کہ مفعول بھی ہے وہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو فضلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ فضلہ کہتے ہیں، ویسے حقیقت میں یہ لفظ ہوتا ہے فضلہ. کیا لفظ ہوتا ہے؟ فضلہ، یعنی الگ، بالکل فالتو، ہے نا، جس کا جملہ ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے، جزء جملہ نہیں ہے. فرماتے مفعول بھی اس میں بنا کے آپ جان لیجئے کہ ای ہما منصوبات بعد از تمامی جملہ باشد. یہ جتنے منصوبات ہم نے ذکر کیے ہیں وہ جملہ کے مکمل ہونے کے بعد ہوتے ہیں، یعنی جملہ ان سے مکمل نہیں ہوتا ہے، جملہ ان کے آنے سے پہلے ہی مکمل ہو جاتا ہے، چونکہ مسند و مسند الیہ سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے. وہ جملہ بفعل و فاعل تمام شبد، جملہ فعل اور فاعل سے ہی پورا ہو جاتا ہے. بدی سبب گویند، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ المنصوب فضلہ، کہ منصوب کیا ہوتا ہے؟ فضلہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فضلہ ہوتا ہے، یعنی اس کو جملے کے بنانے میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، نہ وہ مسند ہوتا ہے نہ وہ مسند الیہ ہوتا ہے. تو جتنے منصوبات ذکر کیے گئے ابھی وہ سب کے سب کیا کہلاتے ہیں؟ فضلہ کہلاتے ہیں، یعنی ان کو جملہ بنانے میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جملہ مسند اور مسند الیہ سے پورا ہو جاتا ہے. اور مسند اور مسند الیہ وہی فعل اور فاعل سے ہو جاتے ہیں، فعل مسند ہو جاتا ہے، فاعل مسند الیہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.